اعظم میڈیکل کالج کی لٹریچر سوسائٹی کی طرف سے میں ہوں عثمان زریم۔ آپ امیجن کریں کہ آج سے کوئی 30 سال بعد آپ ایک گیدرنگ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہاں پہ کوئی 30-40 ہزار لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک شرارتی سا آدمی آپ سے یہ سوال کر لیتا ہے کہ سر آپ کو اگر 30 سال پہلے اس دنیا سے مائنس کر دیا جاتا، اس زندگی سے مائنس کر دیا جاتا، تو آج اس دنیا کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا تھا؟ تو کیا ایفیکٹیویٹی تھی آپ کی، کیا پروڈکٹیوٹی تھی آپ کے جانے سے دنیا کو کیا فرق پڑا ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ یہ ویڈیو پاز کر کے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کیا جواب دیں گے۔ ہم اسی سوال کے جواب کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ ہم کیسے زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، کیسے زیادہ ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ایک رائٹر ہے اسٹیفن کووی، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے 7 Habits of Highly Effective People۔ اس نے کیا کیا، اس نے 200 سال کا جو موٹیویشنل لٹریچر تھا جس میں سکسیسفل لوگوں کی کہانیاں لکھی ہوتی تھیں، ان کہانیوں کو اس نے پڑھا، جمع کیا، اور اس میں سے اس نے 7 باتیں ایسی نوٹ کی جو تمام میں وہ کامن تھی، سارے کے سارے لوگوں میں وہ کامن تھی۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ ذمہ داری کو قبول کرتے تھے، پرو ایکٹیو ہوتے تھے۔ اس نے لکھا ہوا کہ بی پرو ایکٹیو۔ پرو ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارا کسی بھی معاملے میں ری ایکشن جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو ہم ری ایکٹ کرتے ہیں یا ہم پرو ایکٹ ہوتے ہیں، پرو ایکٹیو ہوتے ہیں۔ ری ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتے۔ جیسے 2 بچوں کو آپ اسکول میں داخل کروا دیں اور بدقسمتی سے وہ دونوں فیل ہو جائیں، تو ایک بندہ جو ہے نا، ایک جو بچہ ہے وہ اس بات کے اوپر بلیم کرے کہ مجھے کالج والوں نے، مجھے اسکول والوں نے فیل کر دیا، میں بدقسمت ہوں، میرے ساتھ تو ہوتا ہی ایسے ہے۔ یہ ہے ری ایکٹ کرنا، یہ ری ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں۔ اور پرو ایکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، اپنے اوپر لیتے ہیں چیزوں کو کہ بھائی میں نے کیا غلطی کر دی تھی جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں۔ ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ بگن ود دا اینڈ ان دا مائنڈ، آخر کو سوچ کے، گول کو سوچ کے وہ شروع کرتے ہیں چیز کو۔ جیسے ہم نے ایک مکان بنانا چاہتے ہیں، مکان ہم سوچتے رہے کہ بھئی ہم مکان بنانا چاہتے ہیں، جیسے یہ نور محل بنا ہوا، کسی نے صرف یہ سوچا ہوا ہوتا کہ میں نے نور محل بنانا ہے، نور محل بنانا ہے، تو کیسے بن سکتا تھا؟ وہ بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ اس جگہ کو سلیکٹ کیا گیا، اس ٹاؤن کو سلیکٹ کیا گیا، اس بہاولپور کو سلیکٹ کیا گیا، پھر اس کے لیے پلان بنایا گیا اور پھر جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ تو چیزیں 2 دفعہ بنتی ہیں، ایک دفعہ ہمارے ذہن میں اور ایک دفعہ اس دنیا کے اوپر جو وجود میں آتی ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں چیزوں کا بننا ضروری ہے، یعنی ہمارے گول کا سیٹ ہونا ضروری ہے۔ یہ دوسری چیز تھی کہ جو ہائیلی ایفیکٹیو لوگ کرتے تھے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جب ہم کسی گول کو سیٹ کر لیتے ہیں، جب ہم یہ چیز کہہ لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم ایک پلان بناتے ہیں۔ اس پلان کے ساتھ پھر ہم نے صراط مستقیم پہ چلتے رہنا ہوتا ہے کہ بھئی یہی ہے، میں اس کے ساتھ سٹک رہوں گا، سٹک ود دا پلان۔ یہ ہے کہ آپ ڈسٹریکشنز جو ہوتی ہیں نا، ڈسٹریکشنز جو ہوتی ہیں ان کے اوپر پھر آپ نہیں جا سکتے۔ مطلب آپ اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹائم کے مطابق مینیج کرتے ہیں۔ ٹائم از اے کانسٹنٹ فیکٹر، وی کانٹ چینج ٹائم۔ جیسے وہ رومی نے کہا تھا نا کہ I was clever yesterday and I was thinking to change the world, but I am intelligent today because I am thinking to change myself۔ تو ہمیں خود کو بدلنا آسان ہے، دنیا کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ خود کو بدلنے کے اوپر یہ لوگ جو ہے نا وہ توجہ دیتے ہیں۔ تو یہ تھی ان لوگوں میں سیلف ڈیولپمنٹ کی چیزیں کہ وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ مطلب انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتے تھے، وہ اپنے گول کو سیٹ کرتے تھے اور پھر جو اس کو حاصل کرنے کے لیے پلان بناتے تھے۔ put the first things first، وہ پہلے جو چیز ہوتی تھی اس کے اوپر وہ سٹک رہتے تھے، قائم رہتے تھے، صراط مستقیم کے اوپر چلتے رہتے تھے، آس پاس والے جو راستے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر نہیں جاتے تھے وہ۔ اب جو چوتھی چیز ہے کہ یہ جب ہم ایک اپنی خود ذات کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر پورے معاشرے کی ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جب میں ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، میری جو ٹیم ہوگی اس کو کسی نہ کسی وجہ سے تو میں کہوں گا نا کہ بھائی آپ میرے ساتھ کام کریں، آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ تو وہ فائدہ ان کو دینے کے لیے کیا ہے کہ تھنک ون ون،
آپ یہ کہیں گے کہ بھائی میرا یہ فائدہ ہے اس میں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو گے، میں ایک مزدور کو کہوں کہ بھائی تم میرے کمرے کے لیے، میرے یہ محل کے لیے کام کر دو. ایک نور محل جو بنایا تھا نواب صادق صاحب نے، انہوں نے یہی کہا ہوتا تھا بھائی تم یہ بنا دو سارا تو تمہیں کوئی کچھ نہیں ملے گا. تو کیسے بنتا یہ؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے تھنک ٹو ون ون، آپ نے ون ون والی سچویشن جو ہے نا وہ قائم رکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے سمجھانا شروع نہ کر دیں، پہلے لوگوں کو سمجھیں اور پھر یہ امید کریں کہ لوگ آپ کو سمجھیں گے. جیسے جن لوگوں کو پہلے آپ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ آپ ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں جب تک آپ ان کی بات ہی نہیں سنتے. آپ سمجھنے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے ان کی بات کا سننا زیادہ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے آدمی کو سننا آنا چاہیے. سننا بہت اہمیت رکھتا ہے. دیکھیے ہائیسٹ فارم آف لسننگ جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے. اب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، میں کسی سے بات کرتا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی میں یا تو اس کا جواب دینے کے لیے کوئی بات کروں گا، مطلب اب میں کسی سے ڈسکس کر رہا ہوں تو میں اس کی بات اس لیے سن رہا ہوں کہ میں اس کا آگے سے جواب دوں گا، یا پھر میں اس کو انفلوئنس کرنے کے لیے، اس کے اوپر اپنے علم کا، اپنے کسی چیز کا روب ڈالنے کے لیے میں گفتگو کر رہا ہوں. لیکن ہماری جو ہائیسٹ فارم آف لسننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایمپیتھک جو کہتے ہیں نا لسننگ، وہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے سن رہے ہیں. یہ ہے لسننگ. اب سب سے پہلے یہ لسننگ ہے اور اس کے بعد بولنا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ چھٹی عادت جو اس نے اس میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ سینرجی ہوتی ہے. ایسے لوگ ڈفرینٹ آف اوپینینز جو ہے نا اس کو نہ صرف ایکسیپٹ کرتے ہیں بلکہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا، وہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ دو ہو جائے نا تو وہ ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ محاورہ بھی ہے. تو ایک بندے کی جان ایک ہوتی ہے لیکن دو لوگوں کا آئیڈیا، دو لوگوں کی جان 11 کے برابر ہوتی ہے. آخری بات جو اس نے کہی اس کے بارے میں وہ یہ تھی کہ شارپ اپ یور سیلف. آپ یہ ہے کہ جب تک آپ کی باڈی، آپ اسپرچولی، فزیکلی اور مینٹلی آپ اپنے آپ سے سیٹسفائی نہیں ہے تو آپ کس طرح سے دوسروں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، کیسے آپ ٹیم ورک کر سکتے ہیں. تو یہ تھی اسٹیفن کووی کی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو انڈیویجول. تو امید ہے انشاءاللہ اس نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا ہوگا.